را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں. پہلی صورت ہے را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں. را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں، ٹھیک ہے، پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. را ساکن سے پہلے را ساکن ہو، اس سے پہلے جیسے یہاں پر ہے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اس سے پہلے. یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے لیکن ایک ہی کلمہ ہے، دوسرا کلمہ نہیں ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. اور تیسری صورت ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے یہاں پر ہے. یہاں پر را کو ساکن کریں گے نا ہم، جب وقف کریں گے، جب یہاں پر سانس توڑیں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، 2 پیش کو ہم ساکن کر دیں گے. تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، دیکھو تو خیر پڑھیں گے اس کو، خیر، ٹھیک ہے. جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، وقف کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو ہوتے ہیں نا ساکن ہو جاتے ہیں وقف میں. تو یہاں پر جو 2 پیش ہے نا، یہ اب جب وقف کریں گے ہم تو ساکن ہو جائیں گے، 2 پیش نہیں رہیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. یہاں پر را ساکن ہو جائے گی، یعنی خیر ہو جائے گا، خیر. تو جب خیر ہوگا ایسی صورت میں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو جائے گی، یا ساکن ہے نا یہاں پر بھی. ہاں، تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو یہاں پر را کو باریک پڑھتے ہیں. 3 صورتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. اب بتا رہے ہیں نوٹ، تنبیہ، عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ تو عارضی حرکت بیٹا اسے کہتے ہیں، دیکھو یہ بتا رہے ہیں عارضی حرکت. قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، اور الف سے شروع ہوتے ہیں تو الف خالی ہوتا ہے نا. ہاں، تو جب الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، تو جب شروع کرنا ہے ہمیں کلمہ تو ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے، زبر زیر پیش جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے تو وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے ارجعی ہے، تو قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو ارجعی میں جو الف ہے نا اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. تو ہم زیر لگائیں گے یہاں پر، تو جب زیر لگائیں گے تو یہ جو لگانا ہوا وہ عارضی ہوا، ہمارا اصلی نہیں ہوا. تو زیر جو ہے نا یہ عارضی ہے، ٹھیک ہے. پڑھتے وقت ہم لگاتے ہیں لیکن ہے نہیں اس میں قرآن شریف میں. تو جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے. تو عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے. اب نوٹ بتا رہے ہیں یہاں پر، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو. تو جب را ساکن سے پہلے ایک ہی کلمے میں زیر اصلی ہو تو اس کنڈیشن میں را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی بتایا میں نے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی بھی ہے اور اس کے بعد یعنی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے نا، حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ایسی کنڈیشن میں را ساکن کو پر پڑھیں گے. اب جیسے مرصادن، نہیں آیا سمجھ میں؟ نہیں. کیوں نہیں آیا؟ اب آئے گا. یہ مرصادن ہے نا، مرصادن، را پہ کیا ہے؟ را پہ جزم ہے نا، را ساکن ہے نا یہ. تو را ساکن سے پہلے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر اصلی ہے، اسی کلمے میں ہے. تو اب اس کنڈیشن کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے اس کو باریک پڑھنا تھا را کو، لیکن ہمیں پر پڑھنا ہے اس کو. کیوں پر پڑھیں گے؟ کیونکہ را ساکن کے بعد یہ صاد آ گیا حروف مستعلیہ میں سے.
اسی کلمے میں. تو اب کنڈیشن یہاں سے لگے گی پر پڑھنے کی، یہاں والی کنڈیشن ختم ہو جائے گی وہ اس کے آنے کے بعد میں. بہت سارے الفاظ ہیں یہاں پر، جیسے یہ ہے دیکھو، یہاں پر ہے فرقتن. فرقتن میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی تو ہے اسی کلمے میں، فا کے نیچے ہے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا آ رہا ہے؟ قاف. اور یہ قاف کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے نا. تو اب قاف کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، اس کی وجہ سے باریک نہیں پڑھیں گے. اب اس کا اعتبار ہوگا، اس کا قاف کا. آیا سمجھ میں؟ ہاں ٹھیک ہے.